الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور انجینئر مرزا، ان دونوں حضرات کے بارے میں کیا کہا جائے سوائے اس کے کہ یہ دونوں ہی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ وہ کس طرح؟ انجینئر مرزا کے متعلق سبھی جانتے ہیں کہ وہ کسی کو اپنے کھاتے میں لاتا ہی نہیں، ہر ایک کو چیلنج تو کرتا ہے ٹائم قیامت تک، مگر کسی سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مناظرہ کرنے کے لیے بالکل چیلنج ہے اس کے ہر ایک سے، لیکن شرائط اس طرح کہ کوئی سامنے آ کر مناظرہ کر ہی نہ سکے۔ جناب والا مناظرہ کرنا ہے، انجینئر صاحب کو شرطیں ہیں ان کی، کیا ہے؟ فلاں عالم سے لکھوا کر اور ویڈیو بنوا کر لائیں کہ یہ شخص جو ہے میں بھیج رہا ہوں اور یہ میری طرف سے مناظرہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ مزید یہ کہ جو سب سے بڑے عالم ہیں وہی لکھ کے دیں گے جس فرقے کے ہیں، کسی اور سے مناظرہ نہیں کروں گا، ٹھیک۔ مزید شرائط کہ میری اکیڈمی میں آئیں اور سوالات کریں، میں ان کے جوابات دوں گا، کراس آنسر کرنے کی انہیں اجازت ہی نہیں ہوگی سامنے والے کو، ٹھیک۔ اور شرائط کیا ہے مناظرے کے؟ جتنے میرے سبسکرائبر ہیں اس سے زیادہ ہونے چاہیے، جتنے میرے ویوز ہیں اس سے زیادہ ویوز ہونے چاہیے، مطلب کہ حد ہوتی ہے۔ مناظرہ کرنا ہے، آپ نے چیلنج کر دیا، سامنے والے نے ایکسیپٹ کر لیا، اب مناظرے کے تیار ہو جائیں، ڈیٹ فکس کریں، وقت فکس کریں، جگہ کا تعین کریں اور مناظرہ کر لیں۔ لیکن کیا ہے کہ یہ ایسا لا علم شخص ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا علمی ثابت کرنا چاہتا ہے اور کتابی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مناظرے کے چیلنج، مگر مناظرہ کرنے کا کوئی اس کا اصول ایسا نہیں جس پہ مناظرہ کیا جا سکے۔ بھاگنے کے رستے کہ چور جب کہیں چوری کرنے جائے تو بھاگنے کے رستے پہلے وہ ڈھونڈتا ہے تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح سے عمل پر، اسی طریقے پر ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بھی اسی طرح کے بندے ہیں، انہوں نے بھی دنیا بھر میں چیلنج کیے ہوئے ہیں، اور چیلنج بھی کیسے؟ ہمارے نزدیک تو خیر جائز ہی نہیں ہے کہ میں ہندو ہو جاؤں گا اسلام چھوڑ دوں گا، میں عیسائی ہو جاؤں گا اپنا دین اسلام مذہب چھوڑ دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ مطلب اسلام کو چھوڑنے کے لیے فوراً تیار وقت رہتا ہے، یہ ہر وقت تیار رہتا ہے کہ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں، مجھے یہ ثابت کر دیں، میں اسلام چھوڑوں گا ہندو ہو جاؤں گا، میں اسلام چھوڑوں گا عیسائی ہو جاؤں گا، میں اسلام چھوڑوں گا یہودی ہو جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، اور چیلنج اس کے بھی بھرپور ہیں۔ اب کراچی میں حالیہ دنوں میں انہوں نے پروگرام کیا اور کہا کہ بائبل میں کوئی مجھے یہ دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کہا، میں اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو جاؤں گا۔ اچھا جناب والا، اب اس پر ایک عیسائی پادری ان کے اگلے پروگرام میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کا یہ چیلنج قبول کیا اور 20,000 عوام کو ہم اپنے لے کر آئیں گے۔ تو اس نے 2 حوالے دے چکا اور تیسرا حوالہ دے رہا تھا، جو حوالہ انہوں نے ذاکر نائک صاحب نے مانگا تھا۔ تو ذاکر صاحب کے پاؤں تلے زمین جو وہ نکل گئی اور فوراً اسے دلائل دینے سے روک دیا، اور پھر وہی انجینئر مرزا والے ہتھ کنڈے اپنائے، راہ فرار اختیار کرنے کے طریقے مناظرے سے۔ وہ کیا کہنے کے لگے کہ آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں ایک، اور اگر مجھ سے مناظرے ڈیبیٹ کرنی ہے تو میری کچھ شرائط ہیں، اب شرائط ان کی کیسی ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ میرا نام پادری سیمسن جان ہے اور میرا تعلق CDA سے ہے، کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی سے، اور میں کرسچن اپولوجسٹ بھی ہوں۔ اور آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا،
تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے اور ہم 20,000 بندوں کو پیش کر سکتے ہیں, تیار کر سکتے ہیں, وہ اس مناظرے میں پریزنٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں. گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13 اس میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. جب آپ بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو ببلیکل لینگویجز کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ جو خداوند کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کوریوس ہے, اور کوریوس کے ساتھ جب بھی آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خدا کے معنی دیتا ہے. تو مسیح جب اپنے بارے میں گوسپل آف جون میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ خدا ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. اس کے علاوہ گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 3 اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو تم ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. تو یہاں پر بھی یسوع جو ہیں اپنے آپ کو کوریوس آرٹیکل کے ساتھ خدا کہہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر سنیے بھائی صاحب, ایک سوال پوچھنا چاہیے, ایک سوال ایک ٹائم پہ, سمجھے نا. پہلا آپ کا سوال کہ آپ میرے چیلنج کو ایکسپٹ کرتے. شاید آپ نے میری تقریر نہیں پڑھی جی, یا میری تقریر سنی نہیں. چیلنج کرنے کو میں جب چیلنج کرتا ہوں الگ بات ہے, آپ نے سوال کیا, سوال کا جواب دوں گا. اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے, میرے ڈیبیٹ کے شرائط ہے, جی جی, میرے ڈیبیٹ کے یہ شرائط ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے ڈیبیٹ کرنا ہے پبلک میں تو کم از کم وہ 5% جیسا میں مجمع اکٹھا کرتا ہوں. میرے سب سے بڑا مجمع ہے 10 لاکھ ہندوستان میں. کتنا؟ 10 لاکھ. تو کم از کم 5%, 50,000 کا مجمع تیار کرو. آپ نے 20,000 کا کہا تھا. سنیے میری بات, سنیے میری بات. میں جب بات کر رہا ہوں بیچ میں دخل مت دیجیے. جی جی, آپ بات کریں. 30,000 آپ کے لیے 30,000, چلو مان گئے. 30,000 مجھے سننے میں پرابلم ہوئی. آپ نے 30,000 کہا, 30,000 بھی مان لیا. سب سے پہلا میرا 10,000 تھا, پھر 20,000 ہوا. جب سے بڑھتے جاتا ہے, میری تعداد بڑھتے جاتے تو عام بھی بڑھتے جاتے. سب سے پہلے میں کہتا تھا 10,000 کرو, کیونکہ مجمع میرا چھوٹا تھا. جب مجمع بڑھتے جاتا ہے اور پاپولیرٹی بڑھتی جاتی ہے تو میرا منیمم کرائٹیریا بھی بڑھتے جاتا ہے. میں نے پہلے جب بحث کیا تو جو لوگ صرف 5,000 اکٹھا کرتے ان کے ساتھ بھی میں نے ڈیبیٹ کیا ہوں. وہ پہلے تھا ایئر 2000 میں, 1998 میں. آپ بولتے 30,000 مان گے. آپ مجھے یہ بولیے کون سا آپ کا ڈیبیٹر 30,000 لوگ کو اپنے واحد لیکچر کے لیے جمع کر سکتا ہے؟ نام کیا اس کا, اور فوٹو دو مجھے. کون سا آپ کا ڈیبیٹر ہے؟ میں جانتا ہوں دنیا میں سینکڑوں کرسچن ہیں جو لاکھ سے زیادہ اکٹھا کر سکتے. بینی ہن, مورس ریلو, جمی سوگیٹ, یہ سب نام ہیں. آپ کا کون سا آدمی ہے جو 30,000 اکٹھا کر سکتا ہے؟ نام کیا اس کا, ثبوت پیش کرو. ہم یہاں پر جو ہے کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ 20,000 لوگوں کا انتظام کرے گی اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ نے, آپ کے کوئی مقرر نے جو ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے, پادری شفیق کمل اور میں پادری سیمسن جون جو ہے, پادری سیمسن جون زندگی میں کبھی بھی 30,000 لوگ کو خطاب کیے اکیلا. کانفرنس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اکیلا. کب کیے, تاریخ بولیے اور ثبوت پیش کیے. جو اکیلا. ہم جب سنیے میری بات, چرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں, پبلک کی خطاب کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر نماز پڑھائیں گے 1 لاکھ لوگ کو, بولیں گے 1 لاکھ کو خطاب کیا جمعے خطبے کے لیے, وہ صحیح نہیں ہے. وہ اگر چرچ میں آ رہے تو اللہ کی عبادت کرنے آ رہے, سیمسن جون کی تقریر سننے کے لیے نہیں. کون شخص کہے گا کیا میں نے خطاب کیا ایک بڑے مسجد میں جس کا لاکھ کا مجمع ہے؟ وہ دلیل نہیں ہے کہ لاکھ اس کے لیے ہے. وہ لاکھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے. آپ سمجھ رہے, خطاب مطلب گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے, آڈیٹوریم میں ہونا چاہیے, چرچ کے اندر نہیں. آپ اتنا بھی نہیں جانتے, کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. سنیے میری بات. مورس سلوا کا نام سنے آپ نے, جمی سوگیٹ کا نام سنے, بینین کا نام سنے. یہ سب دنیا میں مشہور مقرر ہے, ٹیلی ایونجلسٹ ہے. یہ تقریر کرتے ہیں, لاکھ لوگ, 2 لاکھ لوگ, 3 لاکھ لوگ, 5 لاکھ لوگ. شری روی شنکر نام سنے, جی جی, رام دیو بابا نام سنے, جی جی. ابھی آپ کے سیمسنگ جون کیا, تو اکیلا کرنا چاہیے, اکیلا, چرچ کے اندر نہیں. نہیں, آپ نے جب سنیے میری بات نا, آپ سنیے جی جی, یہ آپ میرے ٹیم کو پروف دیجئے. کون سے تاریخ کو آپ بول سکتے, کون سے تاریخ کو آپ کے پاسٹر سیمسن نے کون سے میدان میں تقریر کی جہاں 30,000 لوگ تھے؟ آپ بول سکتے
میں ہاں کہ نہیں؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بات نہیں سننے کا ہے مجھے آپ کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تاریخ بولیے, وقت بولیے, وینیو بولیے اور ثابت کیجئے ثبوت کے ساتھ. کر سکتے کیا نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ چرچ میں نہیں کر سکتے کیا نہیں؟ ہم پریسٹ جو ہے وہ تو چرچ میں ہی جو ہے غلط ہے. سرمن کرے گا. میں کیا مسجد میں آج کر رہا ہوں, میں جب باہر میدان میں کرتا ہوں. چرچ میں لوگ ایشور کی عبادت کرنے آتے, اس کے نام پہ بولے میں نے اکٹھا کیا, یہ ویلڈ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے, یہ ویلڈ نہیں ہے. وہ شخص جب باہر تقریر کرتا ہے اور باہر لوگ آتے ہیں تو ثبوت ہے کہ اس کی وجہ سے ہے. چرچ میں تو لوگ عبادت کرنے آ رہے, یہ ویلڈ ہے ہی نہیں. تو ہمارے مسجد کے اندر, ہمارے مسجد میں تو لاکھوں لوگ آتے ہیں نا. یہاں بھی بادشاہ مسجد میں لاکھ آتے, آپ جائیں گے اسلام آباد میں 3 لاکھ آتے, تو وہاں کا خطیب تھوڑی کہہ سکے گا کیا 3 لاکھ میرے لیے ہے. وہ 3 لاکھ ہے نماز پڑھنے کے لیے. ابھی زیادہ وقت ویسٹ مت کیجیے, اتنا بڑا مجمع ہے. وقت ابھی 1:20 ہے, برابر نا؟ آپ نے جو سوال کیا اس کا پہلا سوال کو تو جواب دے دیا. آپ ثبوت پیش کرو, چرچ کی بات مت کرو. کون سے آڈیٹوریم میں, کون سے اسٹیڈیم میں, کون سے میدان میں تقریر کیے؟ چرچ میں کیے. کیا اس سے معلوم پڑتا آپ ڈیبیٹ کے لائق نہیں. پھر بھی ڈیبیٹ کرنا چاہتے, میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ ملیشیا میں آؤ, تم سے ڈیبیٹ کریں گے. ہندوستان میں آؤ, ڈیبیٹ کریں گے. کب آنے کو تیار ہے بولو, ملیشیا آؤ. لیکن میرے اسٹوڈنٹ, میرا بیٹا کو چھوڑو, بیٹا نہیں, میرا اسٹوڈنٹ, میرے سینکڑوں اسٹوڈنٹ ہیں. آپ سے ڈیبیٹ کر کے آپ کو ایک فتح مل جائیں گی انشاءاللہ. آپ کب آتے ملیشیا؟ آپ ہائر کرو اسٹیڈیم ملیشیا میں. سیمسنگ, افسوس کی بات, اس سے معلوم پڑتا ہے آپ کا ذہن کیا ہے. آپ نے سنیے, آپ کا وقت ختم ہو گیا ابھی, سمجھے نا؟ اور جو آپ نے ریفرنس دیا میتھیو کا, اس میں کہیں نہیں لکھا. میرا چیلنج یہ تھا, اگر کوئی بھی بائبل میں یہ ثابت کرے کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں کرسچن بننے کو تیار ہوں. دونوں ریفرنس میں کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں خدا ہوں. آپ کا ریفرنس میں کدھر نہیں تھا, میں غور سے سن رہا تھا, نہ میتھیو میں تھا نہ جان میں تھا. آپ کے ریفرنس میں آپ بول رہے تھے یہ اس کے معنی یہ ہوتی ہے. میرا صاف کہتا unequivocal statement, unambiguous statement, where Jesus Christ himself says I am God, اور وہی says worship میں, بنا شک بنا شبہ کے ایسا حوالہ دو بائبل کا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں ایشور ہوں یا میری عبادت کرو. دونوں سینٹینس میں نہیں تھا, تو وقت ضائع مت کرو ادھر. Can we have the next question? یہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرما لی. اب دیکھیے کیا عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ انہوں نے اصول رکھے ہیں مناظرہ کرنے کے, کہ 5% جو ہے 5% جو ہے وہ میرے مجمع کی تعداد ہونی چاہیے. یعنی جتنا بڑا اجتماع میں کرتا ہوں, جتنی پبلک میرے اجتماع میں آتی ہے, تو اس کی 5% جو ہے وہ عوام جو ہے سامنے والا لے کر آئے گا جو مجھ سے مناظرہ کرے گا. کم سے کم 50,000 افراد لے کر آئے, کم سے کم 50,000. یہ ان کا اصول ہے ڈیبیٹ کرنے کا, مناظرہ کرنے کا, کہ 50,000 آپ لے کر آ جائیں. اور اچھا, یہ تعداد ایک جگہ معین بھی نہیں رہتی ہے. کہتے پہلے 5,000 تھی, میں نے مناظرہ کیا, پھر 10,000 ہو گئی, 20,000 ہو گئی, اب 50,000 ہو گئی ہے. کیونکہ میرا اجتماع بڑھتا جا رہا ہے, میں پاپولر ہوتا چلے جا رہا ہوں مزید, تو لہٰذا اس وجہ سے تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ارے بھائی, آپ نے مناظرہ کرنا ہے, آپ نے جو دلیل مانگی وہ سامنے والا دے رہا ہے. ہمارا بھی عقیدہ نظریہ نہیں ہے کہ عیسیٰ السلام اللہ کے نبی کی جگہ خود اللہ ہے. یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ الحمدللہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. اور قرب قیامت آپ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر تشریف لائیں گے, اور دجال کو جو ہے وہ آپ قتل کریں گے. پھر آپ کا وصال بھی ہوگا, اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پہلو مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں دفنایا بھی جائے گا. یہ الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن چونکہ آپ نے ایک چیلنج کر دیا تھا, تو عیسائی پادری جو تھا وہ چیلنج کو قبول کر کے آ گیا, اور اس نے 3 حوالے آپ کو دے بھی ڈالے. لیکن اب آپ شرط کیا رکھ رہے ہیں؟ نہیں, 50,000 کا مجمع ہونا چاہیے. چلیں, آپ نے 30 تو اب 30,000 کا, لیکن 30 پہ بھی شرط کیا, کیونکہ 20,000 تو وہ کر چکا ہے, 10,000 کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو چلے 30,000 صحیح, مگر اس میں مزید آپ نے شرط ایڈ کر دی ہے کہ فرد واحد وہ خود اپنے طور پر جمع کرے, اور کسی چرچ میں نہیں ہونا چاہیے, کہ چرچ میں تو لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں,
پھر آپ نے مسجد کی مثال دی. تو جناب والا آپ کے دیکھ کر بھی اجتماع میں لوگ نہیں آتے. آپ کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی پورا ٹیم ورک کام ہوتا ہے. ابھی آپ کو گورنمنٹ نے بلایا اور گورنمنٹ نے ان لوگوں کے درمیان پبلسٹی کی ہے اور لوگوں کو دعوت دی ہے, پبلک کو بلایا ہے, اور اس میں بالخصوص اہل الحدیث فرقے کے جو لوگ تھے انہوں نے شرکت کی ہے, اور ان لوگوں نے عوام الناس کو جمع کیا ہے, انہوں نے جمع کیا ہے. اور دیوبند فرقے کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے انہیں جمع کیا ہے, جو پبلک کو جمع کیا گیا. آپ ہیں کس خیال و خوابوں میں؟ آپ واحد اکیلے 1% نکلیں اور اعلان کر دیں کہ میں اکیلا آ رہا ہوں اور فلاں میدان کے اندر, تو پبلک جمع ہو جائے. ہم بھی دیکھتے ہیں کتنی عوام آپ کے ساتھ آتی ہے, ذرا آئے گی نہیں پبلک, اتنی ٹائم ہی نہیں ہے عوام کے پاس. تو عوام کو بلایا گیا ہے, مختلف مدارس سے بسیں بھر بھر کے آئی ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گورنر ہاؤس پر جو مختلف مکاتب فکر کی گاڑیاں بھر بھر کے لائی گئی ہیں. آئے نہیں ہیں لوگ, لائے گئے ہیں. خدا کی قسم کھا رہا ہوں, میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے. اور باقاعدہ عبد الواحد قریشی صاحب جو دیوبند مسلک کے ہیں, ان کی بھی نیٹ پر ویڈیوز ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی آپ ہم انہیں خیر مقدم کرتے ہیں, خوش آمدید وغیرہ کہتے ہیں, اور جب وہ تقابل ادیان کے حوالے سے بات کریں تو آپ ان سے لے لیں, لیکن فقہی مسائل آپ اپنے علماء مفتیان کرام سے لیں. اہل حدیث والوں کی طرف سے بھی زور و شور سے ویڈیوز ڈالی گئی ہیں, آپ نے شاید دیکھی نہیں ہے. تو یہ آپ کی اکیلے کی محنت نہیں ہے, آپ کو انوائٹ کیا گیا, آپ آئے, اور دیگر مکاتب فکر بالخصوص دیوبند مسلک اور جو ہے یہ اہل حدیث فرقے کے لوگ جو تھے, احتشام الہی صاحب, ان کی ویڈیوز بھری پڑی ہیں, اور توصیف الرحمان اس کی ویڈیوز بھی ہیں یوٹیوب پر, آپ دیکھیں. سب نے بلایا ہے مل کے, عوام کو انہوں نے جمع کیا, آپ اپنے کھاتے میں ڈال لیں سب کو. آپ نے عجیب مناظرے سے بھاگنے کے طریقے سوچے ہوئے. پتہ چیلنج کر کیوں دیتے ہیں آپ لوگ کہ وہ 50,000 کا مجموعہ ہونا چاہیے, اور فرد واحد ذاتی طور پر اکیلا بندہ 1% 50,000 عوام کو جمع کرے اور کسی میدان میں جمع کرے, اور پھر وہ آپ نے جو بھی جگہ کا نام لیا ہے, اگر میں غلط نام لے رہا تو غالب مجھے یاد پڑ رہا ہے وغیرہ, آپ نے بولا کہ وہاں آ جائیں, تو 50,000 عوام کو لے کے وہاں آئیں. بھائی کسی کو بھی لے کر نہیں آئے, لیکن آپ کے تو اصول ہی عجیب و غریب ہے. یہ سارے رستے مناظروں سے بھاگنے کے ہیں, مناظرہ کرنے کے نہیں ہے. اس نے آپ کو آپ کی چیلنج کے مطابق 3 حوالے دے دیے تھے, آپ اس کو جھٹلاتے, دوسری کو دلیل دیتے, لیکن آپ تو گھبرا گئے. آپ کے تو اوسانی خطا ہوا ہے کہ کیا کہوں میں کیا نہ کہوں. آپ صرف سامنے والے کے سوال کو سن کے اور اپنے طریقے سے گول 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 گھما کے جواب دے دیتے ہیں. سوال کچھ اور جواب کچھ, اور لا کے بالکل اپنے مطلب کے مطابق جو ہے وہ آپ جواب دے دیتے ہیں اس کو, اور عوام بھی ہماری سمجھتی نہیں ہے, تعلیم جانا شروع کر دیتی ہے. پہلے تو یہ بتائیے عوام کو تعلیم جانا حرام ہے, سبحان اللہ کہنا چاہیے. اچھا, مسلمانوں سے آپ مناظرے کرتے نہیں ہیں. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب, صدق رسولہ النبی الکریم الامین, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام. ان کے آپ نے اجتماع دیکھیں, لاکھوں لاکھ ہوتے ہیں. وہ واحد پرسنٹ اگر اعلان ہو جائے ان کی طرف سے, نہ جانے کتنے انہوں نے کانفرنسیں کی ہیں. ختم نبوت کانفرنس انہوں نے کیے, توحید کانفرنس انہوں نے کیے, اور بہت ساری کانفرنس انہوں نے کی, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں الحمدللہ. کچھ عرصہ پہلے, چند سال پہلے اہل حدیث والوں کا اس نے چیلنج کیا تھا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے, اور پھر وہ بھاگے مناظرے سے خود ہی پہنچے ہی نہیں. اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب خود جو ہے غالباً لاہور پریس کلب وہاں پہنچ گئے تھے آپ, اور آپ نے جو وقت طے کیا تھا. یہ ہوتی ہے چیلنج کر کے بات پوری کرنا, چیلنج کو پورا کرنا. اب ان سے آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے مناظرے کرتا نہیں ہوں, تو بھائی آپ جب کیا کہا جائے, جو آپ کے جن سے آپ مناظرے کریں گے ان کے ساتھ شرطیں ایسی رکھی ہیں کہ وہ بیچارے آ ہی نہیں سکتے مناظرے کے لیے سامنے. آ جائیں تو آپ شرطیں بدل دیتے ہیں,
کل اگر 50,000 لے کے آ جائے گا ان کا عیسائی تو آپ بولیں گے نہیں اب تو 1 لاکھ لے کے آنے پڑیں گے. وہی انجینئر مرزا علی کہانی, ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے دونوں. آصف جلالی صاحب آپ کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ کا چیلنج قبول بھی کیا ہے. آپ انہیں کہیں کہ 50,000 عوام جمع کر دکھا دیں, وہ آپ کو 10 ویڈیو دکھا دیں گے. 50,000 سے زیادہ عوام جمع ہے اور مسجد بھی نہیں ہے, مسجد بھی نہیں ہے, باہر میدانوں میں بھی ہے الحمدللہ. پھر آپ ان سے مناظرہ کیوں نہیں کر رہے؟ کریں نا مناظرہ ان سے, لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ علمی شخصیت ہیں ہی نہیں. تقابل ادیان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہ ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہے, وہ بھی پتہ نہیں. مجھے تو یہ ویڈیو دیکھ کر ایسا لگا ہے آپ کو اس کا بھی علم درست نہیں ہے, بس اون پڑاک پھینکے چلے جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. البتہ اتنا ضرور ہے, جو نام و نہاد اہل الحدیث فرقے کے لوگوں نے جو آپ کو اپنا مناظرہ اسلام بنا رکھا تھا دنیا کا سب سے بڑا, وہ آپ نے ملیا میٹ کر دیا, مٹی میں ملا دیا, اور یہ مزید ذلیل پر ذلیل ہو گئے. پہلے تو سب سے کمزور فرقہ تھے, اب بھگوڑے بھی ثابت ہو گئے. جتنی آپ کی آؤ بھگت کی وہ دیکھ لیا. احتشام علیہ صاحب نے کہا تھا کہ بھائی تو مسلمانوں سے مناظرہ نہیں کرتے, عیسائیوں سے کرتے ہیں, عیسائی پادریوں سے کرتے ہیں, اگر آپ عیسائی ہیں تو آ جائیں. ڈاکٹر صاحب کو, آصف جلالی صاحب کو نے کہا تھا, ویڈیو موجود ہے, کار میں بیٹھے ہوئے وہاں ڈسکس کر رہی ہے. تو اب کیا ہوا, ایک پادری آیا نا, تو آپ لگائیں گے شرط, وہ شرط, اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا. پھر میں نہیں, میرے شاگرد کریں گے, میرے شاگردوں سے کر لیں, میرا بیٹا بھی نہیں کرے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس وقت اہل الحدیث فرقے کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا, بدنام و ذلیل آپ نے کر کے رکھ دیا ہے. پاکستان میں آپ پہ تو آپ کی مٹی مزید پلیت ہو گئی ہے, جتنی پلیت تھی اس سے زیادہ ڈبل چبل جو ہے نا وہ مٹی پلیت ہو گئی ہے, اور آپ نے کہیں کا بھی چھوڑا حدیث والوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت فرمائے. پہلے تو یہ شرط اپنی ختم کیجیے اور ہمت دکھائیے, اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے چیلنج کو قبول کیجیے اور آئیے مناظرہ کیجیے. بات کرتے ہیں خود کی جو مذہبی کتاب ہے اس کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے, اور تقابل ادیان کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, نیا اس میں کتنے برنڈر مارتے ہوں گے آپ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ جیسے لوگوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. ایک فتنہ انجینئر مرزا ہے اور دوسرا فتنہ آپ ہیں, وہ مناظرے کے بھگوڑے آپ لوگ, آپ کی اس ویڈیو نے واضح کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ جیسے فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.